الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 20 اگست بروز اتوار 2023 بعد نماز مغرب کو ہم یہاں ایمن آباد کی مرکزی مسجد خضرہ میں جمع ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں یہ بہت بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اور آپ یقین کیجئے، میں مسجد میں باوضو بیٹھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھنے کے بعد، قرآن و حدیث کے علم کے بعد، مکہ مدینہ کی حاضری کے بعد، یہ سب سے بڑی آج سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی سعادت کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم حدیث کی کتاب ادب المفرد کی شرح مکمل کر چکا ہوں۔ آج اس کی یہ آخری قسط ہے، قسط نمبر 246، اور آج انشاءاللہ حدیث نمبر 1321 اور 22 کا بیان ہوگا۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے تفصیل عرض کر دوں، ہلکی سی، کہ میں نے 1.5 سال پیچھے نوشہرہ ورقہ میں مرکزی جامع مسجد موتی میں اس کا درس دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی 500-600 کمی بیشی اللہ معاف فرمائے احادیث وہاں بیان ہوئی ہیں، 590، اور باقی الحمدللہ ساری یہاں بیان ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی 1.5-2 سال وہاں درس دیا ہے، اور سال یہاں، تو یہ تقریباً 2.5 سال میں مکمل ہو رہی ہے۔ اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، آمین۔ اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کا ساری زندگی شکر گزار رہوں، ہر سانس کے آنے پر جانے پر اللہ کا شکر ادا کروں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سعادت سے مالا مال فرمایا۔ اس میں آپ سارے شریک ہیں، میرے وہ عظیم ساتھی جو روزانہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اور درس سنتے ہیں، میں آج ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو بھی آپ کا شکریہ کہ آج آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ کرے کہ اسی طرح ہماری مسجد میں ایسا ماحول بنے کہ یہ مسجد مرکز اسلام بن جائے۔ سبحان اللہ۔ مسجدیں بلبوں سے، ان اینٹوں سے اور لائٹوں سے آباد نہیں ہوتی، مسجدیں وہ آباد ہوتی ہیں جو دین کا مرکز بن جاتی ہیں، اور دین کا مرکز وہاں بنتی ہیں جہاں امام اور مقتدیوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سچی عقیدت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب کلے بیٹھتے آکھن جی بندے ہی چنگے نہیں نے، بندے بیٹھن اور وہ کہن جی مولوی صاحب ٹھیک نہیں نے، اینو اٹھاؤ اتھوں کھڑا کرو یار۔ تو آج اللہ تعالی ہماری یہ سعادت قبول فرمائے۔ سب بڑے ساتھی کہے آمین۔ آمین۔ اور کہا کرے، یہ تقاضا ہے، جب میں نے اونچی دعا کی ہے تو آمین بھی اونچی کہیں۔ آمین۔ خیر یہ تو میرا تھوڑا دکھ چلتا ہی رہنا ہے، تسی اونچی بولنا کوئی نہیں، میں کہنا ہٹنا کوئی نہیں، ویکھو ہن کی بنتا ہے نا۔ ایک آخری بات کر کے میں 2 حدیثوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ سعادت صرف الحمدللہ اس خادم کو نصیب ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے ریسرچ پہ علماء عرب کے تو کیا کہنے، عرب کے علماء نے تو بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کا درس دیا ہے، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، پر یہ بر صغیر میں سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو آئیے ابھی ہم بس مختصر، چونکہ یہ محفل درس حدیث ہے تو 2 آخری احادیث اور آخری 2 ابواب کی شرح اور ترجمہ اور شرح مکمل کرتے ہیں۔ اللہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خاموش رہا کرو یار۔ یہ ہے جی باب احبب حبیبک ہون ماء، اپنے دوستوں سے ہلکی پھلکی محبت کرنے کا بیان۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ کسی کا ایسا عاشق بن جانا کہ وہ نظر نہ آئے تو پھر نیند ہی نہ آئے، اس کی اسلام میں اجازت ہے نہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں، حد سے زیادہ محبت اور حد سے زیادہ نفرت، اور دونوں کا قرآن میں بیان ہے۔
अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, फरमाया ये जो मेरे महबूब करीम के पाक साहबा है ना, ये मोहब्बत उनसे करते हैं जिनसे अल्लाह रसूल करता है, सुभान अल्लाह। और ये नफ़रत उनसे करते हैं जिनसे अल्लाह और उसका रसूल नफ़रत करता है। यानी सहाबा की मोहब्बतों पर भी अल्लाह का कब्ज़ा है, सहाबा कराम की नफ़रतों पर भी अल्लाह का कब्ज़ा है। अब आपको ये हदीस समझ आ जाएगी। हद्दसना अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसना मरवान इब्न मुआविया क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न उबैदिल किंदिय्यु अन अबीही अन क़ाल समिअतु अलीयन यक़ूलु लिइब्निल कव्वाई हल तदरी मा क़ालल अव्वलु। हज़रत मोहम्मद बिन उबैद अल किंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इब्नुल कव्वा रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हुए ये सुना, यानी इब्नुल कव्वा से मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये फरमाया। अब क्या फरमाया ज़रा सुनिएगा। अहबीब हबीब का हौनम मा, कि अपने दोस्त से हल्की फुल्की मोहब्बत कर। बोलो, अपने दोस्त से हल्की फुल्की मोहब्बत का। हाँ, वैसे जो अल्लाह के लिए मोहब्बत हो वो जितनी चाहे कर लो, पर जो दोस्ती की मोहब्बत है, महल्लेदारी की मोहब्बत है, रिश्तेदारी की मोहब्बत है, लेन देन की मोहब्बत है, कारोबारी मोहब्बत है, या सीधी कह लो बीवी से मोहब्बत है, तो ये कितनी है? मौला अली पाक फरमा रहे हैं हल्की फुल्की। क्यों? आगे फरमाया असाई यकूना बिगैदिका यौम मा, कि हो सकता है किसी दिन तुझे इससे नफरत हो जाए। बोलो, तुझे इससे किसी दिन तेरी इससे तुझे इससे नफरत हो जाए। ऐसा होता रहता है या नहीं होता रहता? कल के यार आज के बेजार। कल इमरान खान साहब का तूती बोलता था, आज वो चिड़ा वजीर आला कह रहा था सरहद का, खैबर पख्तूनख्वा का, कि मैंने इमरान खान को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है, मैंने मुतारफ़ कराया है, उसको तो जानता ही कोई नहीं था। हालांकि हकीकत ये है कि उसने इसको वज़ीर आला बनाया, इसकी कोई औकात है। और मियाँ साहब पर जब पिछली बार क्राइसिस आया था वो मुशर्रफ के दौर में, तो सारे भाग गए। उससे पहले तो जीना मरना। इसी परवेज़ मुशर्रफ के बारे में परवेज़ इलाही साहब कहते थे कि मैं 11 बार इसको बावर्दी दोबारा सदर बनवाऊँगा, और जब वो भागे तो किसी ने नाम नहीं लिया। तो यारियाँ, वफादारियाँ ये सियासतदानों में भी तब्दील होती रहती हैं और नीचे वाले लोगों में भी तब्दील होती रहती है। मैं सियासतदानों की मिसाल क्यों देता हूँ कि मैं सियासी नहीं हूँ, पर अरब वाले कहते हैं अन्नासु अला दीनी मलूकिहिम, लोग अपने सियासतदानों के दीन पर होते हैं। जैसा बादशाहों का मज़हब होता है वैसा ही अवाम का मज़हब होता है। तो अवामी तौर पर भी यही है, रिश्तेदारों में भी यही है, किसी से प्यार हो जाता है, किसी से लड़ाई हो जाती है। तो देखिए मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाबुल इल्म हैं, वो क्या फरमा रहे हैं कि आसा अन यकूना बिगैदिका यौम मा, हो सकता है किसी दिन तेरी इससे मुखालफत हो जाए, तो हल्की फुल्की मोहब्बत रख ताकि तुझे ज़्यादा खुदकुशी करने की नौबत ना आए। फिर जो तेज़ाब फेंकना पड़े, फिर जो अपनी कनपटी में रख के गोली चलानी पड़े। जी मेरा महबूब नहीं चूँकि मुझे मिला, कभी जनाब जहर की गोलियां खा रहे हैं, तो पहले ही कंट्रोल कर लो। वह अब गिद बिगैदिका हौनम मा, और किसी से नफरत हो तो वो भी हल्की फुल्की रखो। बोलो, वो भी। अब ये हल्की फुल्की कब होगी भाई? हल्की फुल्की का तरीका ये है कि अगर मेरा कोई मुखालिफ है तो मैं उसकी खूबी को खूबी समझता बोलो तो सही ना यार, उसकी खूबी को खूबी समझता नहीं है। ये हमारे पूरे मुल्क का असूल है। अब इसमें नफरत हल्की फुल्की क्या होगी कि जो उसकी खूबी है उसको मानो। बोलो, उसकी खूबी को मानो। तो समझ लो कि नफरत कंट्रोल में है। मसलन वो आलिम है तो कह दो आलिम है, खतीब है तो कह दो खतीब है, सखी है तो कह दो सखी है। अगरचे हमारा मुखालिफ है पर लोगों की खिदमत करता है तो कह दो बड़ा खिदमत गुजार आदमी है जी। तो मौला अली पाक के पे कुर्बान जाऊं, कितनी प्यारी बात है कि नफरत भी हल्की फुल्की रखो। क्यों? फरमाया असाई यकूना हबीब का यौम मा, हो सकता है जिससे तेरी आज नफरत है कल प्यार हो जाए।
بولو کل پیار ہو جائے. پیار ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رات چور پکڑا. 3 رات مختصر کر رہا ہوں میں. چوتھی رات بھی اس نے کہا جی میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ پیرا بھی نہ دیں, چور بھی نہیں آئے گا, پر مجھے چھوڑ دیں. تو حضرت ابو ہریرہ تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑے عالم تھے اور علم کے محتاج تھے, علم کے شوقین تھے. فرمایا بتاؤ وظیفہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب راتی آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو. ہلکی جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی. ساڈا اصل اس سطح دا ایمان نہیں ہے نا. مولوی صاحب کو دم کرا کے پھر کہتے ہیں گولی لے لواں. کیوں جی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر میں ڈاکٹر صاحب کو ٹیکا بھی لوا لواں. وہ اللہ کے بندے 2 جہانوں کا بادشاہ پڑھ کر تجھے پھونکا مارا ہے, کچھ تو صبر کر, اللہ شفا عطا فرما دے گا. پر ادھروں مولوی دی پھونک مک دی ہے, ادھروں نالی میں جی پھر چیک اپ بھی کرا لواں, ٹیسٹ بھی کروا لواں. میں کہنا جی ٹھیک ہے پھر کرا ہی لو. جدو جناب دا یقین ہی ہے سطح ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ جب صبح انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ رات وہ چور آیا تھا پر اس نے مجھے وظیفہ بتایا, وظیفے کے بدلے میں نے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وظیفہ کیا تھا؟ کہنے لگے جی اس نے کہا آیت الکرسی پڑھا کرو. تو سنیے جملہ, میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ وہ تھا شیطان پر تمہیں بات صحیح بتا گیا. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے, شیطان لعین رجیم, سارے نبیوں کا دشمن, ہم سب کا دشمن, پوری آدم علیہ السلام کی, وہ کافروں کا بھی دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, پر اس نے بات صحیح کی. حضور اپریشیٹ فرما رہے ہیں, آپ نے فرمایا تھا شیطان پر تمہیں بات صحیح بتا. تو اپنی نفرت میں یہ جذبہ تو رکھو نا کہ ہمارا دشمن بھی صحیح کام کرے تو کہہ دو کہ کام ٹھیک ہے. بولو کام ہے. ہاں جی, یہ جی اب آخری حدیث سن لیں. باب لا یکن بغضک تلفا. یہ بڑی کمال کی حدیث ہے, زندگیاں بدل دے گی. یہ بھی اس بات کا بیان کہ تیری دشمنی برباد کرنے والی نہ ہو. بولو تیری دشمنی برباد کرنے والی نہ ہو. اصل نا اسی لوگ بڑے عجیب ہاں, سانو نہ تے محبت دی تمیز ہے تے نہ مخالفت دی تمیز ہے. اسی محبت بھی مرضی والی کرنے ہاں اور مخالفت بھی اپنی مرضی والی اور سٹائل والی. تو حدیث سنیے 1322 آخری احادیث ہے. یہ 1322 مقررات حذف کر کے بنتی ہیں. حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب قال لا يكن حبك کلفا. حضرت زید بن اسلم, یہ حضرت عمر کے غلام تھے. حضرت اسلم ان کے بیٹے ہیں. زید بن اسلم اپنے والد حضرت اسلم سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مولا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا یکن حبک کلفا, کہ تیری محبت فنا کر دینے والی نہ ہو. بولو تیری محبت فنا کر دینے والی نہ ہو. ایسی محبت ہے کہ محبوب کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے. رانجھا کر دی نہیں, میں آپ ہی رانجھا ہو گئی. تو ایسا رانجھا وانجھا بننے کی ضرورت ہے نہیں. بس ٹھیک ہے, درجے کی محبت رکھو, جو جس قابل ہے اسی قابل عقیدت محبت ہونے چاہیے. فنا والی محبت صرف اللہ رسول سے, صحابہ کرام سے, اہل بیت سے, سچے اولیاء اللہ سے, ان سے تو فنا ہونے والی محبت ہونی چاہیے. پر دنیا کے معاملات میں کسی سے بھی فنا ہونے والی محبت ہے. تو فرمایا حضرت عمر نے کہ لا یکن حبک کلفا, کہ تیری محبت فنا کرنے والی نہ ہو, نہ تو کسی کو فنا کر نہ اپنی. اور آگے سنیے وَلَا بُغْضُكَ تَلَفَا, اور تیری دشمنی برباد کرنے والی بھی نہ ہو. نہیں ہے بول چال میری آپ سے, پر آپ کے بچے کا رشتہ ہو رہا ہے تو مجھے مخالفت کرنی چاہیے یا حمایت کرنی چاہیے؟ اب آپ بولتے نہیں ہو. بھائی ٹھیک ہے, آپ مجھے اچھے نہیں لگتے, میری آپ سے سلام دعا نہیں ہے, پر بیٹی تو بیٹی ہے نا. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا کافر کی بیٹی کو چادر دے کے کہ یہ بیٹی بے شک غیر مسلم ہے پر میری بھی بیٹیوں جیسی ہے. تو اگر آپ کے بیٹے کا, آپ کی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی
برائی نہیں ہے، زانی شرابی ڈاکو چور ہرونچی چرسی نہیں ہے بچہ، تو مجھے مخالفت کرنے کی ضرورت ہے نہیں، یہ اعتدال چاہیے۔ اب میں ایسا مشورہ کروں کہ کسی کی بچی کی زندگی برباد ہو جائے، ایسی رائے دوں، تو یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ تیری محبت برباد کرنے والی نہ ہو، اپنی تیری نفرت، معافی چاہتا ہوں، تیری نفرت کسی کو برباد کرنے والی، اپنی نفرت کو لگام دو۔ آج اگر کسی کی بیٹی کا برا سوچو گے، کل ہماری بیٹیوں کے آگے نہ آ جائے۔ آج کسی کی ماں کے بارے میں غلط بولو گے، کل کہیں ہماری ماؤں پر تہمتیں لگنی نہ شروع ہو جائے۔ آج کسی کی بیوی کو بدنام کرو گے، اسلام نے 4 گواہ رکھے ہیں زنا پر، 4، قتل پر بھی 4 نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ جب ہم کسی کی عزت پہ داغ لگاتے ہیں تو وہ جیتے جی پورا خاندان مر جاتا ہے، صرف ایک لڑکی لڑکے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ 3 بھی گواہ ہوں اور وہ قرآن اٹھا کر کہیں ہم نے آنکھوں سے زنا دیکھا ہے، تو ان تینوں کو 80 کوڑے لگیں گے، 80، اور ان پر زنا کا مقدمہ چل سکتا؟ یہ سورہ نور ہے، پہلا رکوع ہے۔ اسلام کب سمجھو گے یار؟ ہمارا سارا مذہب جو ہے نا علاقائی ہے۔ میرا جانگلی علاقہ ہے بھاول نگر، وہاں کی اپنی تہذیب ہے، اپنا اسلام ہے۔ ادھر فیصلہ آباد چلے جاؤ، اپنے ریت و رواج ہے، ہمارا ادھر اپنا سسٹم ہے۔ قرآن اسلام پیش کرتا ہے۔ جو جڑا والا کا واقعہ پیش آیا، جان بوجھ کر کروایا۔ انہوں نے قرآن کی آیتوں پر سرخ لکیریں ماری، حضور کے خلاف باتیں لکھیں۔ انہوں نے، عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کلمے اور اذان کے خلاف باتیں لکھیں، اور اس لکھنے والے نے اپنی تصویر دی، اپنے شناختی کارڈ نمبر دیا، اپنے باپ کا نام دیا، اور فوٹو کاپیاں کرا کر مسلمانوں کے گھروں میں وہ پمفلٹ پھینکے گئے۔ وہاں کا شوکت مسیح ڈی ایس پی تھا، اس نے ان کو گرفتار کیا پر پرچہ نہیں کاٹا، ان کو چھپا دیا۔ اور پھر یہ اشتعال بڑھتے بڑھتے جو ریئیکشن ہوا وہ بھی جائز ہے؟ بولو نا، کسی کی عبادت گاہ کو جلانا جائز ہے اور کسی کے گھروں کو جلانا جائز ہے؟ یا ایک فیملی کا ایک فرد نے جرم کیا ہے، اس کی دوسری فیملی کا قصور ہے؟ پر یہ عوام ایسا ریئیکشن کر رہی ہے، اور یہ 2% کے حکمران جو اللہ نے ہم پر مسلط کیے ہیں، گھٹیا ترین، پاکستان کی تاریخ کے گھٹیا ترین حکمران ہیں، کہ جو سیاسی مخالف ہے اس کی بہنوں کو اٹھا رہے ہیں، اس کی بیٹیوں پر مقدمے چلا رہے ہیں۔ بچی تو کافر کی بھی ہو تو اپنی ہوتی ہے، اور تم یہاں سیاسی لڑائیوں میں یہ قوم کو تبلیغ دے رہے ہو۔ جب تم یہ کر رہے ہو تو عوام بھی وہی کرے گی۔ تو جڑا والا میں جو اینڈ ہوا وہ بھی غلط ہے، اور جو شروعات ہوا بولو وہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ کبھی جسٹس فائزیزہ وہاں جا رہا ہے، کبھی جناب یہ منتخب وزیر اعلیٰ جا رہا ہے، کبھی کل وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب جائیں گے۔ یہ کیا تمہیں تکلیف ہو گئی؟ اگر یہی مسجد شہید ہوئی ہوتی تو تم کبھی نہ جاتے، کوئی مدرسہ شہید ہوتا۔ کیوں ہوا ہے؟ 9 مسجدیں اسلام آباد میں پرویز مشرف نے گرائی، کوئی سیاستدان نہیں بولا۔ اب کیونکہ امریکہ بول پڑا ہے تو یہ سب وہاں جا جا کے اپنی تصویریں کھنچا رہے ہیں، اور بڑا غم ان کا نکل کے باہر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی اچھا رویہ؟ عوام کو برابر سمجھو، اور قانون کی نظر میں سب مسلمان اور غیر مسلم تمہارے لیے تو برابر ہونے چاہیے۔ تو بہرحال تمہاری دشمنی بولو کسی کو برباد ہے۔ تو یہ بولے حضرت اسلم، کہنے لگے فَقُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت جو ہے وہ برباد کر دے اور نفرت فنا کر دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا قال اذا احببت کلفت کلف الصبی، کہ تو کسی سے ایسے محبت کرے جیسے بچہ کرتا ہے۔ بولو جیسے۔ اب میں مدرسے میں ہوں، آپ کے مدرسے کا پرنسپل ہوں، آپ کا خادم ہوں، مائیں بچوں کو داخل کرانے آتی ہے میرے پاس، باپ آتے ہیں تو بچہ روتا ہے، او چیخے مارتا ہے۔ ایک بچے کو تو چھڑانا مشکل ہو گیا کہ ہم ادھر کھینچے اور وہ باپ کو چمٹا ہوا ہے، ماں کو چمٹا ہوا ہے، دوڑے مار رہا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اس بچے کی طرح محبت کسی سے، یہ ہے محبت فنا کرنے والی۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا أَبْغَضْتَ أَحْبَبْتَ لِصَاحِبَكَ التَّلَفِ، اور جب تو دشمنی کرے تو اپنے ساتھی کی بربادی کرنے لگ جائے، جہاں اس کا نقصان ہو وہاں تو پہنچ جائے، اور جو تو کر سکتا ہو وہ اس کی مخالفت میں کر دے، تو یہ تو نے اس کو فنا کر دیا، اور وہ محبت تیری
جو بچوں سے بھی زیادہ پہنچ گئی وہ برباد کرنے والی ہے۔ تو یہ آخری 2 احادیث ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محبت کی بھی تمیز عطا فرمائے، کہہ چھوڑو آمین۔ آمین۔ اللہ ہمیں مخالفت کے بھی آداب عطا فرما دے۔ آمین۔ ویسے تو میرے آقا نے فرمایا کہ من ابغض للہ، جو بغض کرے اللہ کے لیے، من احب للہ، جو محبت کرے اللہ کے، ومنع للہ، جو کسی کو نہ دے تو اللہ کے لیے، وآتا للہ، کسی کو کچھ عطا کرے اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، سمجھ لو اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میرا یہاں کوئی خاندان نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی کسی سے لین دین نہیں، میری اور آپ کی محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کی۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے میری کوئی لالچ ہو، پر میں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ آپ کے ذریعے مجھے بھی یہ جذبہ عطا فرما دے، اللہ یہ سعادت ہماری قبول فرمائے۔ جتنے میرے سننے والے سامعین ناظرین الحمدللہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، انڈیا سے مجھے کالیں آتی ہیں، اور شامی پوے میرے پیچھے پہ اور بھی تو انڈیا کا جاسوس ہے، انڈیا میں بھی مسلمان بھی ہیں، وہ گالیں کرتے ہیں جی ہم آپ کا درس سن رہے ہیں، کیونکہ میں نمبر بھی ساتھ دیا کرتا ہوں۔ بڑے بڑے پاکستان کے علماء، آج گوجرا میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ملکی لیول کے خطیب ہیں علامہ عبدالعلی غزالی، اللہ ان کی خطابت اور قیادت میں اور ترقی عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ بڑے کمال کے عالم ہیں، بڑے ہی پیارے خطیب ہیں، میں اکثر یہ محرم کے بیانات ان کے سنتا رہتا ہوں، آج ان سے بات ہوئی، وہ بھی فرما رہے تھے کہ میں آپ کے بیان سنتا رہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ذریعہ تبلیغ ہے۔ باقی میں نے کوئی مونوٹائزنگ نہیں کرائی کہ اس سے پیسے کمائے جائیں، میں اس کو حرام تو نہیں سمجھتا، بہرحال جائز بھی سمجھتا کہ میں اپنے درسوں کو اور تقریروں کو اس کا ذریعہ بناؤں، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میں آج آپ کے بیٹھنے پر بڑا خوش ہوا ہوں، کیونکہ میری یہ یہاں خواہش ہے کہ درس حدیث ذرا تکڑے ہو جائیں اور درس قرآن بھی ذرا تکڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔